السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار احمد سیاست ریپڈ ان شارٹس میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث شریف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں ہے۔ اور اب سیاست ریپڈ ان شارٹس۔ ملک میں کرونا وائرس کی شدت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے اور ایک بار پھر ایک دن میں تقریباً 70,000 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ بہرحال دوسری جانب ایک ہی دن میں 63,000 سے زیادہ مریض صحت مند بھی ہوئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہفتے کی صبح کورونا وائرس کے 59,878 نئے کیسز کے ساتھ متاثرہ افراد کی تعداد 29,75,701 ہو گئی۔ اسی مدت کے دوران 63,631 مریض صحت مند ہوئے ہیں، جس سے کورونا وائرس سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 22,22,577 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,302 عدد کا اضافہ ہوا ہے اور اس کی مجموعی تعداد 6,97,330 ہو گئی ہے۔ ہفتے کی صبح دہلی پولیس کو اس وقت بڑی کامیابی ملی جب اس نے نئی دہلی کے دھولا کنواں سے داعش کے ایک مبینہ شدت پسند کو گرفتار کیا۔ دہلی پولیس کی اسپیشل برانچ نے مقابلہ کے بعد اس مبینہ شدت پسند گرد کو گرفتار کیا۔ اس کے پاس سے IED بھی برآمد ہوئی ہے۔ اسپیشل برانچ کے ڈپٹی کمشنر پرمود سنگھ کشواہا نے بتایا ہے کہ اس دہشت گرد کو مقابلے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ یہ انکاؤنٹر دھولا کنواں سے خرول باغ کے درمیان رج روڈ پر ہوا۔ گنیش چترتھی کے موقع پر مبارکبادی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے ہفتے کے روز گنیش چترتھی کے موقع پر عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے چہار جانب خوشی و مسرت کے لیے دعا کی۔ ہریانہ حکومت نے کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کی وجہ سے ریاست میں ہر ہفتہ اور اتوار کو سبھی دفاتر اور دکانیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم ضروری خدمات فراہم کرنے والوں کو اختتام ہفتہ کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے کووڈ-19 وبا کے دوران مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں آئندہ عام اور ضمنی انتخابات کرانے کے لیے بنیادی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلی رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ سابق خزانہ سیکرٹری جناب راجیو کمار کو بطور نئے الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اشوک لواسیا کی جگہ لیں گے، جنہوں نے اس ہفتے کے شروع میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جناب کمار کا تقرر ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب انتخابی کمیشن کو کورونا وائرس عالمی وبا کے بیچ بہار میں اسمبلی چناؤ کرانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد استنبول کی سب سے مشہور بازنطینی عمارتوں میں سے ایک تاریخی کاریا گرجا گھر کو بھی مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جمعے کے روز صدر اردوغان نے استنبول میں واقع تاریخی حیثیت کا حامل کاریا گرجا گھر میوزیم کو دوبارہ سے پرانی حیثیت میں بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں میں دونوں ملکوں کے درمیان داخلی سلامتی سے متعلق کسی بھی ڈیل کی تردید کی ہے۔ عرب امارات کی وزارت برائے امور خارجہ میں بین الاقوامی سلامتی تعاون کے شعبے کے ڈائریکٹر سلیم محمد الزعابی نے ایک بیان میں اسرائیلی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ان خبروں کی تردید کی، جن میں کہا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن معاہدوں کے فریم ورک کے تحت داخلی سلامتی کے شعبے میں تعاون کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم گیبریسیسس نے کہا کہ
جاری عالمی کورونا وائرس وبائی بیماری 2 سال کے اندر ختم ہو سکتی ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر زراعت ڈارا کالیری نے کورونا پابندیوں کے خلاف ورزی کے پیش نظر استعفیٰ دے دیا۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم مشیل مارٹن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے جمعے کی صبح ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ امریکہ میں جان لیوا کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 56 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سینٹر برائے سائنس اینڈ انجینئرنگ CSE کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا نے امریکہ میں مجموعی طور پر 56,07,993 افراد کو متاثر کیا ہے، جبکہ کووڈ-19 سے ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر 1,74,924 ہو گئی ہے۔ پچھلے سال نومبر کے مہینے میں چین کے ایک شہر ووہان سے ہی کورونا وائرس کا آغاز ہوا تھا، جس سے آج پوری دنیا پریشان ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس بیماری سے متاثر ہو گئے ہیں اور کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ عالمی صحت تنظیم نے عوام کو ماسک اور سماجی فاصلے کو یقینی بنانے پر زور دے رہی ہے۔ اسی دوران ایک خبر آئی ہے کہ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں عوام کو ماسک کے لزوم سے دستبردار کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے پنجاگوٹا پولیس اسٹیشن میں ایک خاتون نے 139 افراد کے خلاف عصمت ریزی کی شکایت درج کروائی۔ زائد 100 صفحات پر مشتمل شکایت میں خاتون نے کئی اہم شخصیتوں کے نام لیے ہیں، جن میں سیاستدان، فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ دوسرے بھی شامل ہیں۔ خاتون کا تعلق ضلع نلگنڈا سے ہے اور وہ اس وقت حیدرآباد میں مقیم ہے۔ 25 سالہ خاتون نے اپنی شکایت میں کہا کہ شادی کے بعد اس کے سسرالی رشتہ داروں نے اس کے ساتھ گھنونی حرکت کی، جس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ طلاق لینے کے بعد وہ حیدرآباد منتقل ہو گئی، جہاں مختلف بہانوں سے اس کے ساتھ 139 افراد نے یہ شرمناک حرکت کی۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ CBI نے ایمس دہلی کے فارنسنگ محکمے سے درخواست کی ہے کہ وہ بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے معاملے کا جائزہ لیں اور اپنی طبی قانونی رائے دیں۔ ڈاکٹر سدھیر گپتا کی سربراہی میں ایمس نے فارنسنگ ماہرین کا ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے، جو اس معاملے کا جائزہ لے گا اور اپنی رپورٹ CBI کو سونپے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق بھارتی کرکٹ کھلاڑی سریش رینا کو ایک خط لکھ کر بھارتی کرکٹ میں ان کے تعاون کو سراہا ہے۔ سریش رینا نے 15 اگست کو بین الاقوامی کرکٹ سے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ خط میں وزیر اعظم نے کہا کہ رینا کو آئندہ نسلیں نہ صرف ان کی بہترین بلے بازی کی وجہ سے یاد رکھیں گی، بلکہ انہیں ایک ایسا کارآمد گیند باز کے طور پر بھی یاد رکھیں گی۔ اسی کے ساتھ سیاست ریپڈ ان شارٹس کا یہیں پر اختتام پر پہنچتا ہے۔ تمام سیاست.com کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے www.siyaasat.com۔ اللہ حافظ۔